بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فنگل انفیکشن کی قسم کریپٹوکوکوسس کیا ہے؟ ہومیوپیتھی اس کو کس طرح علاج کرتی ہے؟ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ میں ہوں سیالکوٹ سے ڈاکٹر عبدالحی۔ 00925809560 تو ہم بات کر رہے تھے کریپٹوکوکوسس جو ہے یہ ایک انفیکشن والی بیماری ہے جو سانس کے ذریعے لگتی ہے، جس کے ذریعے نمونیا، مننجائٹس، جلد، ہڈیاں یا پیٹ کے اعضاء کی تکالیف ہو سکتی ہے۔ یہی انفیکشن ایڈز کی انفیکشن کو دوستانہ ماحول مہیا کرتی ہے۔ لمبی ہڈیاں، جوڑ، جگر، تلی، گردے، پراسٹیٹ گلینڈ متاثر ہوتے ہیں۔ جلد پر پسچولر، ناڈیولر، السریٹڈ لیئنز بن جاتے ہیں۔ ان کی ایک پہچان یہ ہوتی ہے کہ دانے کے گرد سرخ ایریولا بن جاتا ہے، جس کے درمیان میں پیلے رنگ کا دانہ جس میں پس ہوتی ہے وہ نمایاں ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں کا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے ان کے دماغ تک انفیکشن پھیل جاتی ہے۔ اور یہ جو انفیکشن ہے کریپٹوکوکوسس یہ نہایت آہستگی سے شروع ہوتی ہے اور پھر دماغ اور حرام مغز میں سوجن ہوتی ہے، بخار ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، سٹف نیک ہو جاتا ہے یعنی گردن اکڑ جاتی ہے، متلی ہوتی ہے، قے ہوتی ہے، بلڈ وین ہوتی ہے یا پھر ڈبل وین ہو جاتی ہے۔ اگر انفیکشن لنگز پھیپھڑوں کو متاثر کرے تو سانس میں دقت، کھانسی، سینہ میں درد، ہڈیوں میں تکلیف کی صورت پیش آتی ہے۔ ہڈیوں میں درد، دکھن، تھکاوٹ ہوتی ہے۔ اگر جلد میں تکلیف ہو تو سکن ریش اور پن پوائنٹس ریڈ سپاٹ بن جاتے ہیں، السرز بن جاتے ہیں، بہت زیادہ پسینہ آتا ہے، خاص طور پر رات کو پسینہ آتا ہے، وزن میں کمی ہوتی ہے۔ اور اس کے جن لوگوں کا امیون سسٹم جو ہوتا ہے وہ ہیلدی ہوتا ہے تو ان میں یہ علامات موجود نہیں ہوتی۔ اس طرح کے کیسز میں ٹیسٹ لازمی ہوتا ہے، تبھی ڈائگنوسس ہوگی۔ تو سب سے پہلے تو یہ ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے کہ فنگل انفیکشن کی کسی اور قسم کے ساتھ اس کو گڑبڑ نہ کر دیا جائے۔ تو یہ بلڈ کلچر ٹو ڈیفرینشیٹ بٹوین ٹو فنجائی، دو قسم کے فنجائی میں کسی اور کے، اور یہ اس میں تعین کرنے کے لیے بلڈ کلچر کیا جاتا ہے۔ پھر مریض کے سر کا سی ٹی اسکین کیا جاتا ہے، بلغم کا کلچر اور سٹین کیا جاتا ہے، لنگز بایوپسی کی جاتی ہے، اسپائنل کارڈ سے مٹیریل لیا جاتا ہے، سیمپل لیا جاتا ہے سی ایس ایف کا، اور پھر سی ایس ایف کا کلچر کیا جاتا ہے، چیسٹ ایکس رے کی لیا جاتا ہے، اور پھر یہ جو کریپٹوکوکل اینٹیجن ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نمبر آ جاتا ہے علاج کا۔ تو ہومیوپیتھک علاج میں ہمارے پاس بہترین ادویات ہیں، ان میں سر فہرست فنگل ریمیڈیز میں اسنیا باربیٹا ہے۔ اسنیا باربیٹا انفیکشن ہو جائے، فنگل انفیکشن کی صورت میں بہترین کام کرتی ہے۔ اسنیا باربیٹا چونکہ خود ایک جراثیم کش دوا ہے اس لیے بڑی شاندار رزلٹ دیتی ہے۔ یہ سوجن میں کام آتی ہے، درد میں ہوتی ہے۔ جب اسنیا باربیٹا اس وقت یاد آ جانی چاہیے جب بخار مریض کو ہو، تو پھر اس کو ہرگز نہ بھولنا چاہیے۔ اسی طرح اگاریکس مسکیریس یہ بہترین دوا ہے دماغ کی تکالیف میں، راشا میں، بخار میں،
اگاریکس مسکاریس، اور فالج میں یہ دعا بہترین ہے۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں ہومیوپیتھک دعا اگاریکس مسکاریس کی، تو اسی سے ملتی جلتی ایک اور دعا ہے اگاریکس ایمیٹیکس۔ اس کا فرق رہنا چاہیے۔ یہ جو دعا ہے یہ بھی فنگل انفیکشن میں بہترین دعا ہے اور یہ بھی فنگل ریمیڈی ہے۔ اگاریکس ایمیٹیکس یہ کب یاد آنی چاہیے؟ جب سی این ایس سینٹرل نروس سسٹم متاثر ہو یا پھر پیریفرل نروس سسٹم متاثر ہو جائے، جب جلندار دردیں ہوں۔ اسی طرح ایک اور ہمارے پاس فنگل ریمیڈی ہے اسٹکٹا پلمونیریا۔ جو اسٹکٹا پلمونیریا ہے یہ اس وقت بہترین کام کرتی ہے جب کھانسی ہو، خشکی ہو۔ اسٹکٹا پلمونیریا ناک کی تکالیف میں بہترین دعا ہے، اور مریض میں ریماٹزم ہو تو بھی شاندار کام کرتی ہے۔ اسی طرح پولیپورس آفیشینیلس ہے، یہ بھی ہومیوپیتھک دعا ہے اور فنگل ریمیڈی ہے۔ پولیپورس آفیشینیلس یہ سی این ایس سینٹرل نروس سسٹم میں جب تکالیف شروع ہو جاتی ہیں یہ بہترین دعا ہے۔ جگر کی تکالیف جب شروع ہو جاتی ہیں تو بہترین دعا ہے۔ پولیپورس آفیشینیلس جو ہے دماغ کی تکالیف میں ہرگز نہیں بھولنا چاہیے، اور جوڑوں کی خارش میں اس کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور شاندار دعا ہے تھوچا۔ جب کرانیسٹی آ جائے، جب سرخی ہو، جب دردیں ہوں، جب تکالیف میں ایک پرانا پن آ جائے، یعنی تو پھر یہ دعا، اس دعا کو ہرگز نہیں بھولنا چاہیے۔ گرفائٹس ایک اور نام اور ہماری دعا ہے جس کی جلد عام طور پر گندی السریٹڈ ہوتی ہے اور اس میں سے ہنی لائک شہد کی طرح کا اخراجات دانوں سے نکلتے ہیں۔ دانوں سے جو مواد نکلتا ہے وہ ایسے چپکتا ہے جیسا کہ شہد ہو۔ اس طرح مزیریم ہے، مزیریم میں اس قدر دانے نکلتے ہیں، انفیکشن ہوتی ہے، مثال کے طور پر اگر سر میں ہوگی تو اس قدر ہوگی کہ لگتا ہے اس نے کوئی مریض نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اس قدر اس میں پس فارمیشن ہو جائے گی۔ تو اسی طرح گرفائٹس کے یہ اس نے جو دعا ہے یہ اگر گرفائٹس تب بنتی ہے جب جلد گندی ہو، اگر جلد صاف ستھری ہو اور پھر ایشوز سامنے آئیں تو پھر کلکیریا کارب کو ہرگز نہیں بولنا چاہیے۔ کلکیریا کارب میں بھی ایسا ہوتا ہے گویا کہ دانوں کی فصلیں اگائی ہیں تو بھی السرز کی ایک فصل اگ گئی ہے سارے جسم پر، تو بھی یہ ایک بہترین دعا ہے۔ میں ہوں سیالکوٹ سے ڈاکٹر عبدالحی۔ 0092315809560۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔